پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلتم معها من تغنى کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں گیا ہے جو اشعار وغیرہ پہ پڑھ لے، غزل کہہ لے۔ تو قالت لا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی بندہ نہیں بھیجا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانصار قوم فیہم غزل، کہ انصار وہ قوم ہے کہ جن کا میدان ہے غنا کی طرف، غزل کی طرف۔ فلو بعثتم معها من یقول، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ روانہ کر دیتے جو کہتا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے، تمہیں بھی سلامت رکھے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ اس کو لے کر ہمارے زمانے میں وہ لوگ جو گانے بجانے کے جواز کے قائل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گانے بجانے کی شریعت میں اجازت ہے، اس حدیث کی وجہ سے وہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ اصل میں گانا بجانا ایک تو وہ ہے کہ جس میں جنکار ہو اور دف کے ساتھ دیگر آلات کا استعمال ہو، جس کو حدیث میں قیانات اور معازف سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی احادیث میں صراحت کے ساتھ ممانعت ہے۔ اس میں ہے کہ مجھے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وَإِذْ بِكَسْرِ الْمَزَامِيرِ۔ وہ احادیث جن میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ اگر کوئی اشعار کہہ دیتا، جیسے اس سے پہلے اصحاب بدر کی تاریخ میں بچیوں نے جو اشعار کہے، ان احادیث کو دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منائی جا سکتی ہے۔ تو دونوں قسم کی روایات کو جب جمع کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اشعار جن میں عشقیہ مضامین نہ ہو، بیہودگی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ساز، گانے بجانے کے آلات نہ ہو، شریعت نے ان کی اجازت دی ہے۔ اور وہ اشعار جو عشق اور محبت پر مشتمل ہوں اور عشق مجازی کی ترجمانی کرتے ہوں، ان کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور نہ اس طرح کی جنکار کی اور ساز کی کہ جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ احادیث جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اب یہاں اس حدیث میں جو اشعار ہیں، یہ ان کو آپ دیکھیں، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ ہمیں سلامت رکھے، تمہیں سلامت رکھے۔ اس کے بعد یہ اشعار پھر آگے ہیں، لولا ان تطو السمراء ما کانت عذاراکم لم تسمن عذاراکم، کہ اگر وہ گندم، سرخ گندم نہ ہوتی تو تمہاری کنواری لڑکیاں یہ صحت مند نہ ہوتی۔ ولولا العجوة السوداء، کیونکہ انصار کے پاس وہاں عجوہ بطور خوراک استعمال ہونے والی ایک کھجور تھی، ما كنا بواءکم، تو ہم تمہارے پاس آ کر رہائش اختیار نہ کرتے۔ اب یہ جو اشعار ہیں ان میں کون سی گندگی ہے کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہمیں سلامت رکھے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے گندم کی نعمت موجود ہے جس کی وجہ سے تمہاری بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں، پھر تمہارے پاس عجوہ کھجور کی نعمت موجود ہے، ہم اس کی وجہ سے تمہارے پاس آتے ہیں اس کی محبت میں۔ تو اس میں کوئی بیہودگی نہیں ہے، کوئی ایسا گندا کلام نہیں ہے کہ جس کی ممانعت ہو۔ اب ان اشعار کو دیکھ لیں، اور ہمارے زمانے میں جو بیہودہ قسم کے اشعار ہیں کہ جن کو سن نہیں سکتا ہے بندہ، تصور کرنا محال ہے کہ اس میں اس کے مجازی کے سارے تذکرے اور محمود کی آنکھیں اور اس کے اندر شراب اور اس میں یہ اور اس میں زنا اور اس میں سارے گندے کام، وہ سارے کے سارے گانے میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس پر مزید ترقی یہ ہوتی ہے کہ گانے بجانے کے موقع پر خواتین اور مردوں کا اکٹھا اجتماع ہوتا ہے، عورتیں ناچتی ہیں، مرد اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ بے غیرتی ہے کہ جس کو ہر بندہ دیکھتا ہے، تسلیم کرتا ہے، انکار نہیں کر سکتا اس سے، اور اس پہ حیائی کو فروغ ملتا ہے ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ٹی ویوں سے۔ انسان جب ایک چیز کو مسلسل دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے طبعی طور پر کراہت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جو بندہ گھر میں بیٹھ کر جوان بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ وہ ٹی وی پر کسی کو ناچتا ہوا دیکھے
اور اس گانے کے ساز سنتا ہوں اور ان مناظر کو دیکھتا ہوں تو اس کے لیے حقیقت میں بھی ایسا کرنا کچھ بعید نہیں ہے، وہ سمجھے گا عام حالات ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، افغانستان سے آئے تھے، وہ جب شروع میں آئے تو انہوں نے آ کر اتنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں بہت تنگ ہوتا ہوں، میں جب باہر نکلتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ہم تو دن رات دیکھتے ہیں کہ اس میں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے، کسی کے کندھے نظر آ رہے ہیں، ہم تو عادی مجرم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصویریں گھومتی ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بد کردار آدمی تھا، انتہائی پرہیزگار آدمی تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گندگی اور غلاظت دیکھی نہیں تھی کبھی، ہم دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئے۔ پھر ہمارے سامنے جب شادیوں میں یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں ہم اس کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، ٹی وی میں یہی ہوتا ہے، تو وہاں جب جائز ہے یہاں بھی جائز ہے۔ اس لیے میں نے کل حدیث میں عرض کیا تھا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں نکاح کے انعقاد کا حکم دیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ان سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ کوئی اور خیر نہ بھی ہو، بہت بڑی خیر ہے کہ مسجد میں نکاح کرنے کی وجہ سے انسان بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رہ جاتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اشعار جہاں ان کے لیے غنا کا لفظ استعمال ہوا، تغنا کے الفاظ حدیث میں آئے، غزل کے الفاظ حدیث میں آئے، ان کو لے کر اگر کوئی شخص ہمارے زمانے کے ان بیہودہ گانوں کو مراد دیتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے مراد صاف ستھرے اشعار ہیں جو بغیر ساز کے تھے، بغیر مزامیر کے تھے، ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، ان کی اجازت آج بھی ہے۔ شادی کا موقع ہو اس میں چند بچیاں اگر بیٹھ جاتی ہیں وہ صاف ستھرے اشعار کہتی ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، چند آدمی بیٹھ جائیں، وہ نعت کہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کریں اور ان اشعار کو پڑھیں آپس میں مل کر، اس میں مخلوق نظام نہ ہو، مرد اور عورت کے اختلاف نہ ہو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ان احادیث کو لے کر اس کی بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت باندھنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی اجازت دی ہے شادی کے موقع پر، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔